السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر یہ بتاؤں گا کہ بھائی پڑھنے کے لیے بہترین جگہ کون سی ہے۔ کل تو یہ بتایا تھا کہ بہترین وقت کون سا ہے نا، آج یہ بتاؤں گا کہ پڑھنے کے لیے بہترین جگہ کون سی ہے۔ مدرسے کے اندر سبق پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ پڑھنے سے مراد وہ نہیں کہ جو آپ مدرسے کے اندر استاد پڑھاتا ہے آپ کو، اس کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں کہ آپ انفرادی جو مطالعہ کرتے ہو یا پھر سبق یاد کرتے ہو، اس کے لیے بہترین جگہ کون سی ہے۔ مدرسے کے اندر پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، کون سی جگہ ہمارے لیے پڑھنے کے اعتبار سے بہتر ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ میں کس جگہ پڑھتا ہوں، میرے مطالعے کی جگہ کون سی ہے، تو آپ کو یہ بھی بتانا ہے، صحیح، تاکہ تھوڑا آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ پڑھنے کے لیے کیسی جگہ ہونی چاہیے، کس قسم کی جگہ ہونی چاہیے۔ ہر طالب علم کے حساب سے معاملہ الگ ہے، تو میں پورے سمجھ لو ایک مشورے کے طور پہ آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی میری پڑھنے کی جگہ کیسی ہے، اور پھر میں اگلی بات شروع کرتا ہوں، صحیح۔ یہ میں نے بیک کیمرہ کھول لیا، ایک منٹ، ابھی میں آپ کو اپنے کمرے میں لے کے جاتا ہوں جہاں پہ ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ بھائی یہ میرا کمرہ ہے، لائٹ کھول لی ہے۔ اب یہیں سے پورا دین سیکھو چلتا ہے، اور یہیں سے ویب سائٹ، یوٹیوب چینل وغیرہ سب کچھ چل رہا ہے یہاں سے نا۔ اب ذرا دیکھنا، ذرا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کمپیوٹر سیٹ اپ ہے، یہاں پر ہی بیٹھ کر مطالعہ کرتا ہوں، یہیں پہ بیٹھ کے سبق کی ویڈیو وغیرہ بنتی ہے، اور یہیں پہ بیٹھ کے ویب سائٹ رن ہوتی ہے، یہیں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ یوٹیوب چینل سب کچھ یہیں سے رن ہوتا ہے۔ اب یہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ابھی پنکھا نہیں چلا رہا، فی الحال پنکھا چلاؤں گا پھر مائک کے اندر آواز آئے گی۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھو، آپ نے جو ہے نا بالکل سادہ زندگی اختیار کرنی ہے، زیادہ آپ نے لگژری لائف کی طرف نہیں جانا، صحیح ہے۔ اب دیکھو ذہن میں بیٹھ کے میں سکون سے کام کر رہا ہوں، اسٹیل کی گلاس میں بیٹھ کے پانی پیتا ہوں میں، سائڈ کے اندر میرا امامہ رکھا ہوا ہے، ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے، وہاں پہ میں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ لکھتا ہوں میں۔ بس یہ سکون کی زندگی ہے۔ سادگی والی زندگی اختیار کرو گے تو زندگی سکون میں رہے گی، اور زیادہ لگژری لائف کے پیچھے رہو گے اور زیادہ سوشل میڈیا وغیرہ ان چیزوں کی طرف رہو گے تو بھائی آپ جو ہو نا بالکل سمجھ لو پھنس جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، اور بالکل ٹینشنوں میں آ جاؤ گے۔ تو دیکھو بالکل سیدھا سادہ جو ہے نا، بالکل سیٹ اپ لگایا ہوا ہے بالکل، اور یہیں پر بیٹھ کے مطالعہ کرتا ہوں میں شروع سے، یہ نہیں کہ ابھی سے، درجہ اولا سے درجہ ثانیہ سے میری ترتیب یہ ہے کہ یہ ہمارا مہمان خانہ ہے، اور یہیں پہ بیٹھ کے میں درجہ ثانیہ سے میں جو ہوں وہ اسی کمرے میں بیٹھ کے مطالعہ کرتا ہوں۔ اولا کے اندر میں کرتا یہ تھا کہ مسجد کبھی کبھار چلا جایا کرتا تھا، مسجد کے اندر ہمارے استاد فرماتے تھے کہ مسجد کے اندر پہلی صف کے اندر بیٹھ کے پڑھو، صحیح ہے، وہ پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں آج کی ویڈیو کے اندر کہ بھائی ہر طالب علم کے حساب سے نا الگ ہوتی ہے بہترین جگہ پڑھنے کی، تو میں آپ کو کچھ رول دوں گا، کچھ آپ کو سمجھ لو پوائنٹ بتاؤں گا، اس کے حساب سے آپ نے اپنے لیے جگہ سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کو مدرسے کے اندر پڑھنا ہے، آپ کو گھر کے اندر پڑھنا ہے، یا آپ کو مسجد کے اندر پڑھنا ہے۔ تو دیکھو پڑھنے کی جو بہترین جگہ وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو یکسوئی حاصل ہو سکے، مطالعہ کرنے کے دوران یکسوئی حاصل ہو سکے، آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو، یعنی کہ وہاں پہ کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا، کوئی تنگ کرنے والا کوئی موجود نہ ہو، کوئی وہاں پہ جانور بھی نہ ہو کہ آپ کو پالتو بلی وغیرہ، اور کوئی انسان بھی نہ ہو وہاں پہ، اور کوئی ڈسٹرب کرنے کے لیے آئے بھی نہیں، صحیح ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ آپ ایسی جگہ پر ہو کہ بھائی جہاں پر جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں اور آپ بیٹھ کے مطالعہ کر رہے ہو، تو ہوتا کیا ہے، آپ مطالعہ کر رہے ہو، جیسے کہ کھٹپٹ کی آواز آئی، آپ نے فوراً اٹھ کے سر اٹھا کے دیکھا، پھر مطالعے کے اندر لگ گئے۔ جیسے کسی نے کوئی آواز وغیرہ لگائی، آپ نے فوراً اوپر کر کے سر دیکھا، پھر آپ مطالعے کے اندر لگ گئے۔ تو یعنی کہ آپ بار بار آپ کا دھیان جو ہے مطالعے سے ہٹ کے آپ کا ان چیزوں کی طرف جا رہا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ بالکل تنہائی ہو، بالکل یکسوئی آپ کو حاصل ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو آپ کی پڑھنے کی جگہ ہے وہاں پہ انٹرنیٹ بند کر دو، بالکل بند کر دو انٹرنیٹ، صحیح ہے، بالکل ختم کر دو تاکہ آپ کا کسی بھی چیز سے رابطہ نہ ہو۔
اگر یہ ممکن ہو تو موبائل بھی تقریباً جو ہے وہ ایئرپلین موڈ کے اوپر لگا دو، ورنہ عام طور وہ ممکن ویسے ہوتا نہیں ہے، لیکن کم از کم ڈیٹا یا وائی فائی وغیرہ یا بند کر دو، اور بند کر کے آپ اپنا مطالعہ وغیرہ کرو، پھر آپ یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہو. اب دیکھو یہ یکسوئی آپ کو کہاں حاصل ہوگی؟ ہو سکتا ہے کچھ طالب علموں کے پاس کوئی الگ سے کوئی کمرہ نہ ہو گھر کے اندر، تو وہ کہاں پڑھیں گے؟ وہ مسجد کے اندر جائیں، ایسی مسجد میں جائیں جہاں دوست وغیرہ نہ ہو. صحیح ہے. میں جس مسجد کے اندر جاتا ہوں میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی میں مسجد کے اندر جاؤں گا، میرے دوست احباب وغیرہ بہت زیادہ ہیں، تو میں مسجد کے اندر مطالعہ میں نہیں کر سکتا، تو لہٰذا میں کمرے کے اندر مطالعہ کرتا ہوں. میں کمرے کے اندر یہ نہیں کہ گھر کے کسی بھی کمرے کے اندر نہیں، میں اس کمرے کے اندر ہی مہمان خانہ ہے ہمارا. صحیح ہے. میں اس کمرے کے اندر آ کے مطالعہ کرتا ہوں جس کمرے کے اندر کوئی نہیں آتا. صحیح، تاکہ مجھے یکسوئی حاصل ہو. میں اپنے کمرے کے اندر جہاں پہ میں اپنا سوتا وغیرہ ہوں وہاں پہ نہیں جاتا، کیونکہ وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، تو لہٰذا میں اس کمرے میں بیٹھ کے مطالعہ نہیں کرتا، اس کمرے میں بیٹھ کے مطالعہ کرتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی مطالعے کے لیے ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، کوئی تنگ نہ کر سکے. اگر آپ مدرسے کی بات کرتے ہو کہ مدرسے کے اندر جا کے مطالعہ کروں گا، تو بھائی مدرسے کے اندر جا کے اگر آپ کو یکسوئی حاصل ہوگی تو بہت اچھی بات ہے. ویسے مدرسے کے اندر جا کے یکسوئی حاصل ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. وہاں پہ طلبہ وغیرہ ہوتے ہیں، دوست یار وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے دھیان وغیرہ ہمارا آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر نماز کے بعد مطالعہ کر رہے ہو تو جہاں پر آپ نے نماز پڑھی ہے جس صف کے اندر، کوشش کرو پہلی صف میں نماز پڑھو اور سامنے کتابیں رکھ لو. ہمارے ساتھ فرمایا کرتے تھے مولانا عادل صاحب دعوت برکاتہم، جامعہ بنوریا ٹاؤن کے اندر درجہ اولیٰ میں نے وہاں پڑھی ہے، تو وہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ آپ جو ہو وہ مغرب پڑھ کے نماز پڑھو، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پہلی صف میں نماز پڑھو، سامنے کتابیں رکھو، اور نماز جیسی ختم ہو سنت وغیرہ پڑھنی ہو وہی جگہ اسی جگہ پہ بیٹھے رہو تاکہ کوئی آپ کو تنگ نہ کرے. صحیح، وہیں بیٹھ کے آپ مطالعہ کرو، تو اس سے بھی آپ کو یکسوئی حاصل ہو جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جگہ بالکل سیدھی سادی ہو، انٹرنیٹ وغیرہ نہ ہو. صحیح، یکسوئی آپ کو حاصل ہو سکے، پھر جا کے آپ مطالعہ وغیرہ کر سکتے ہو، سبق یاد کر سکتے ہو. ورنہ آپ کا دھیان کبھی موبائل کی طرف جائے گا، کبھی دوستوں کی طرف جائے گا، کبھی ادھر ادھر دیکھتے رہو گے. تو یہ جو ہے نا دیکھ کے اب آپ خود دیکھو آپ کے لیے کون سی جگہ بہتر ہے. گھر کے اندر اس طرح کمرہ موجود ہے، گھر کے اندر پڑھ لو. گھر میں پڑھنے میں سستی ہو رہی ہے، مسجد کے اندر چلے جاؤ، مسجد میں جا کے پڑھ لو. مدرسے کے اندر آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی وہاں پہ یکسوئی مل جاتی ہے، مدرسے میں جا کے پڑھ لو. جو آپ کو جگہ سوٹ لگے بھائی آپ وہ جگہ، مجھے یہ جگہ سوٹ لگتی ہے، مجھے یہ جگہ بہتر لگتی ہے کہ بھائی یہ میرا اپنا کمرہ ہے، گھر کا کوئی بندہ تنگ نہیں کرتا، باہر کا کوئی بندہ تنگ نہیں کرتا، کوئی کمرے میں آتا نہیں ہے، مطلب اس کمرے کے اندر میرے لیے سکون ہے. تو میں تقریباً 7-8 سال سے اسی کمرے میں بیٹھ کے کام بھی کرتا ہوں، اسی کمرے میں بیٹھ کے پڑھتا بھی ہوں میں. صحیح ہے. اور اس کمرے کے اندر میں نے بالکل اختصار کے ساتھ بہت کم جگہ لے کے بڑی مطلب چھوٹی جگہ کے اندر میں سارا کام کرتا ہوں میں. کیوں؟ جتنا پھیلاوا کرو گے اتنا مسئلہ ہوگا. صحیح، سمجھ میں آ گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ درس نظامی یا صرف اور نحو کے کورس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ deenseeco.com کے اوپر وزٹ کریں، یا اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ واٹس ایپ نمبر اور ہماری اس جی میل آئی ڈی کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں.